میرے نہایت ہی قابل صد احترام عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، اور کچھ واقعات بیان ہو چکے ہیں اور کچھ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں تاکہ یہ ہجرت کا مضمون یہ مکمل ہو جائے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے روانہ ہوئے تو مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے مختلف ٹیموں کو تشکیل دیا اور باقاعدہ انہوں نے اعلانات کیے اور انعامات رکھے کہ جو بھی شخص نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا، ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ اسی انعام کی لالچ میں مختلف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ ایک سراقہ بن مالک اور ایک بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ یہ اس راستے پر نکل پڑے جس راستے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے۔ سراقہ بن مالک کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعے عرض کر دیا تھا، اور بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اسی مقام پر، اسی موقع پر آپ ایمان لائے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو 70 آدمی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، یہ 70 کے 70 آدمی بھی اسی جگہ پر، اسی مقام پر اسلام لائے ہیں۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جب اسلام لا چکے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے تو آپ کے پاس ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ تو لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے عمامہ اتار کر دیا، پگڑی اتار کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ عمامہ اس نیزے پر باندھ لو، یہی ہمارا جھنڈا ہوگا۔ چنانچہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ جھنڈا دیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تھے۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک واقعہ اور بھی عرض کیا تھا ام معبد کا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ام معبد کے ٹھکانے پر آئے، اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی سامان کی فرمائش کی، اور آپ نے فرمایا کہ ہم خرید لیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور دودھ کی فرمائش فرمائی،
تو معبد نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو وہ بکری کا پورا واقعہ میں گزشتہ جمعے عرض کر چکا ہوں۔ معبد کا اصل نام کیا تھا اور ابو معبد کا اصل نام کیا تھا؟ معبد کے اصل نام کے بارے میں یاد رکھیں، اس خاتون کا اصل نام عاتکہ تھا۔ عاتکہ بنت خلف اس خاتون کا اصل نام تھا، اور اس کے جو شوہر تھے، جو ابو معبد تھے، ان کا نام علماء کرام نے لکھے ہے اکتم بن عبد العزیٰ، اکتم تا کے ساتھ، اکتم بن عبد العزیٰ۔ معبد ان کے بیٹے کا نام تھا، اسی وجہ سے معبد کی جو ماں تھی اسے معبد کہا جاتے ہیں، معبد کے جو باپ تھے انہیں ابو معبد کہا جاتے ہیں۔ تو یہ اصل نام سے نہیں بلکہ معبد کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس خاتون کا اصل نام عاتکہ تھا اور یہ معبد کے نام سے مشہور تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے الفاظ سے تعریف کی ہے کہ قیامت تک شاید ہی کوئی ویسے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکے گا۔ جب ان کے خاوند ابو معبد جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ بکری جو بالکل مریل تھی اس کے تھن کیسے بھرے ہوئے ہیں، آج کون آیا تھا؟ تو معبد رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آج ایسا انسان آیا تھا کہ اس جیسا حسین، اس جیسا خوبصورت انسان نہ میں نے پہلے دیکھا ہے، نہ ہی میری آنکھیں ان کے بعد کسی ایسے حسین کو دیکھیں گی۔ ہر لحاظ سے کامل، ہر لحاظ سے مکمل، خوبصورت چہرہ، وجاہت چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد ایسا کہ نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کے بارے میں بتایا کہ نہ بہت باہر نکلا ہوا نہ بالکل کمر کے ساتھ چپکا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بتایا کہ ایسی سرمگی آنکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں بتایا کہ گھوریالے بال، اور وہ بال یہاں کندھوں پر گرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں بتایا کہ گفتگو ایسے فرماتے تھے جیسے ہار میں موتی پروئے جا رہے ہوں، اور چال ایسی نہ اس میں تکبر نہ ہی اس چال کے اندر کسی قسم کی کوئی بدنمائی۔ یعنی معبد رضی اللہ عنہا نے زمین و آسمان کے قلابے جسے ہم کہتے ہیں نا ملائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس نے اس انداز سے کی۔ اور یہ معبد بھی مسلمان ہوئی ہیں، اور ان کے خاوند اکتم بن عبد العزیٰ جو ابو معبد کے نام سے مشہور ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے اخلاق آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند اپنے عروج پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ میں کبھی آسمان والے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی زمین والے چاند کو دیکھتا تھا، تو بالآخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان پر جو چاند ہے اس پر تو دھبے ہیں، اس پر تو چھائیاں ہیں، اور زمین پر جو ہمارا چاند ہے اس کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اور یہ شعر کہنے والے نے بھی کمال کیا ہے۔ اس نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری،
آچے خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے ان سب کے حسن کو ملا کر ایک طرف رکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو ایک طرف رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن والا پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، اس واقعہ میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ مصر کی عورتیں آپ پر اتنا فریفتہ ہو گئی تھیں کہ انہیں اپنا ہوش نہیں رہتا تھا۔ لیکن اس شاعر نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جتنا حسن عطا فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ حسن اللہ نے ہمارے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں اشعار کہا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ انہیں جواب دو اور ان اشعار کا جواب دو۔ تو ایک موقع پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے، نہ پہلے جنا نہ اب کوئی جنے گی، نہ ہی قیامت تک کوئی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کوئی ماں کوئی بچہ جنے گی۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا اللہ نے چاہا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وجود عطا فرمایا۔ تو ام معبد رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے انداز سے تعریف کی کہ ان کے خامن اکتم بن عبد العزا نے کہا کہ ہم ضرور ان صاحب سے ملیں گے اور جا کر ان پر ایمان لائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ پھر یہ دونوں میاں بیوی یہ پھر مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بلکہ ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ یہ جب مدینہ منورہ گئے تو ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ام معبد نے اپنے خامن ابو معبد سے کہا کہ یہ شخص ان کے ساتھ تھا، یہ شخص جب یہ میرے پاس آئے تھے یہ شخص ان کے ساتھ تھا، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ جو صاحب، وہ جو عظیم ہستی، وہ جو با کمال ہستی آپ کے ساتھ ہمارے گھر پر آئی تھی، جنہوں نے کھانے کی فرمائش کی تھی، وہ کہاں ملیں گی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پھر آپ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ام معبد نے اور ابو معبد نے اسلام کو قبول کیا۔ ام معبد سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف آپ کا قافلہ رواں دوا تھا۔ تو لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب اس زمانے میں ایک بستی تھی جسے قباء کہا جاتا ہے۔ اب تو مدینہ منورہ الحمدللہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ قباء کی بستی جو ہے وہ مدینہ منورہ شہر کے اندر آ چکی ہے۔
لیکن اس زمانے میں یہ قبا یہ الگ ایک محلہ تھا، الگ ایک جگہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام مدینہ منورہ سے 3 میل پہلے یہاں قبا میں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، حضرت خبیب بن اصاف رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے مکان پر ٹھہرے۔ اور جتنے بھی انصار مدینہ منورہ سے آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر کیا کرتے تھے۔ اور مکہ مکرمہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے آتے تھے اور وہ بھی حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور ملاقات فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا کہ امانتیں حوالے کر کے پھر آنا، تو کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ پر اسی مقام پر حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے مقام پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہاں قباء میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا ہے، اور ان 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو تعمیر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس مسجد قباء کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اس مسجد کی اتنی تعریف کیوں کی گئی، کیوں اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس مسجد کا ذکر فرمایا، اس کی وجہ بھی سنیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس مسجد کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے فرمائی۔ لکھا ہے کہ اس مسجد کی سب سے پہلی اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، دوسری اینٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تیسری اینٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، چوتھی اینٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، اور 5ویں اینٹ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام آئے اور انہوں نے مزدوروں کی طرح کام کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کر دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی شرم آ رہی تھی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مزدوروں کی طرح آپ پتھر اٹھا رہے تھے، مزدوروں کی طرح آپ کام کر رہے تھے، اور ہم شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہے تھے۔ ہماری دلی چاہت یہ تھی کہ کاش آپ ہمارے سامنے تشریف فرما ہوتے اور ہمیں کام کرتے ہوئے دیکھتے، تو اس سے ہمیں بھی خوشی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی ایسا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھاتے ہیں، وہ پتھر آپ سے کوئی صحابی لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوسرا پتھر اٹھا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ اور پتھر اٹھاتے اٹھاتے کام کرتے کرتے جب کوئی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی تو صحابہ کرام فرماتی ہیں کہ ہم عربی اشعار بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور اس موقع پر صحابہ کرام نے جن اشعار کو پڑھا ہے ان میں سے ایک شعر یہ تھا، افلح من یعالج المساجد، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، جو اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا یہ اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن چکا ہے، ہر حالت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ وَلَا يَبِيتُ اللَّيْلَ عِنْدَ رَاقِدًا، اور راتوں کو جب سارا جگ سویا ہوا ہوتا ہے یہ اٹھ کر اللہ کے حضور نفل میں تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ اشعار پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ آواز ملایا کرتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے تو آپ بھی پڑھتے تھے، افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راقدا۔ صحابہ کرام بھی یہ اشعار پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ پاک نے اس مسجد کو مکمل فرمایا۔ اور اس مسجد کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا،
لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی، تقوی پر کیوں نہ رکھی گئی ہو، جس کی پہلی اینٹ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جس کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاروں خلفاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے صحابہ نے جس کی تعمیر کی ہو، اللہ تعالیٰ کیوں نہ اس مسجد کی تعریف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد چونکہ اس کی بنیاد خالص اللہ کی عبادت کے لیے رکھی گئی ہے، اس مسجد کا زیادہ حق ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں جو ہے ایک معاملہ چل پڑا، سلسلہ چل پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی پیدل تشریف لاتے تھے، کبھی سواری پر سوار ہو کر آتے تھے، اور مسجد قباء میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسجد قباء میں جس شخص نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں یہ جو بستی تھی، بستی قباء، اس کے جو رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی تعریف فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ کی ذات بھی طہارت کو پسند کرتی ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول بھی پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں تمہاری تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اب جو وہاں کے رہنے والے صحابہ تھے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ہم کیا جواب دیں، ہم اپنے کون سے عمل کو پیش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اور تو ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بس ایک عمل ہے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے ہم لوگ استنجا کرتے ہیں، یہی ہمارا ایک عمل ہے۔ ہمارے یہاں یہودی رہتے ہیں، وہ ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے، تو ہم نے ان کو دیکھ کر ہم بھی اس طریقے سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی تعریف فرمائی ہے، اور تمہارے اس عمل کی تعریف فرما کر تمہارے لیے باقاعدہ ایک آیت اتاری ہے، اور قیامت تک کے لیے تمہارے تذکرے کو زندہ رکھ دیا ہے۔ جب تک قیامت باقی ہے قرآن باقی ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے صحابہ کرام کا نام باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کا نام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ان سارے صحابہ کرام کے کارنامے، ان سارے صحابہ کرام کے واقعات اور ان کے نام باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی قباء میں 10 دن آپ نے قیام فرمایا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ مکہ مکرمہ سے آئے، اور 70 آدمیوں کا قافلہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا، تو یہ ایک پورا لشکر تیار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پھر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لشکر کے ساتھ چلے تو اس میں انصار بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جن کے مکانات تھے، وہ لوگ بھی استقبال کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے 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 مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئی، اور دوسری طرف اہل مدینہ کا یہ حال تھا کہ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھ کر شہر مدینہ سے باہر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ وہ گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے، اور گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد جب دھوپ بالکل سر پر آ جایا کرتی تھی اور دھوپ میں کھڑا ہونا محال ہو جایا کرتا تھا، انتظار کرتے 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 جب سورج خوب چڑھ جاتا تھا اور خوب گرم ہو جاتا تھا، وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جایا کرتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اہل مدینہ اس دن بھی اسی طرح انتظار کر کے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اور لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو چکے تھے کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھا، اور اس یہودی نے بلند آواز سے کہا، بلند آواز سے لوگوں کو بلایا، یا بنی قیلہ ھذا جدکم، اے قیلہ والو، جس مہمان کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے، جس مہمان کا تم ہر روز انتظار کیا کرتے تھے وہ دیکھو ان کا قافلہ ٹیلے سے نیچے اتر رہا ہے اور مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے۔ لکھا ہے اب تو انصار دوڑے وہاں سے اور دوڑ کر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر تک آئے، اور یہاں آ کر ہر صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام دعا ہوئی، مصافحہ ہوا۔ تو ہر صحابی کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ جو انصار تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، جن کے وہاں اپنے گھر تھے، تو ان میں سے ہر صحابی کی چاہت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمیں میزبانی کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دلی جو رجحان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے ماموں تھے بنی نجار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی رجحان یہ تھا کہ میں ان کے علاقے میں، ان کے محلے میں جا کر قیام کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کسی کو بھی نہ فرمایا کہ میں اس محلے میں جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اس طرح احترام فرمایا کہ آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا، اور صحابہ کرام میں سے بھی کسی کی دل آزاری نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام آگے بڑھے اور ہر صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول ہمارا گھر حاضر ہے، ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمیں آپ جو ہے رونق بخشیں، ہمیں آپ خدمت کا موقع دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، ہجرت اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، ہجرت اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور یہاں مدینہ میں آنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میں کہاں قیام کروں گا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، دعوها فإنها مأمورة، یہ اللہ پاک کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا یہ اونٹنی اسی جگہ پر جا کر بیٹھے گی اور وہیں میرا قیام ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام ایک طرف ہو گئے اور اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہار چھوڑ دی، اب اونٹنی مدینہ منورہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں، وہ اپنی چھتوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور بلند آواز سے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ما وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ طلع البدر علینا، آج تو 14ویں رات کا چاند، آج تو 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جس کتاب میں بھی آپ یہ اشعار پڑھیں گے وہاں یہ لکھا ہوا آپ کو ضرور ملے گا کہ یہ چھوٹی بچیاں تھیں، نابالغ بچیاں تھیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، بس انہوں نے یہ اشعار ترنم کے ساتھ، جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کی زبان تھی،
उस लहजे के अंदर उन्होंने ये अशआर पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इस्तकबाल किया। तला अल बद्रु अलैना मिन सनायातिल वदाई, वदा की घाटियों से 14वीं रात का चांद निकला। फिर उन्होंने कहा वजब शुक्र अलैना, अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पर वाजिब है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी हस्ती को हमारे यहाँ मेहमान बनाकर भेजा। मादा अल्लाहु दाइन, जब तक दुआ करने वाले दुआ करते रहेंगे। अय्युहल मबऊस फीना जितु बिल अम्रिल मुताई, ए हमारे दरमियान आने वाली हस्ती सुनो, आप तो इस तरह आए हैं कि हम पर लाजिम है कि हम आपकी इताअत करें, हम पर लाजिम है कि हम आपका एहतराम करें, हम पर लाजिम है कि आपकी कही हुई बातों पर हम अमल करें और हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। और यहां से चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनी नज्जार के मोहल्ले में पहुंचे तो उस मोहल्ले की बच्चियों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। नहनु जवारिम मिन बनी नज्जार या हब्बज़ा मुहम्मद या हब्बज़ा मुहम्मदुम बिन जार, हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छे इंसान हैं, क्या ही अच्छे पड़ोसी हैं कि आपने हमें पड़ोसी का शर्फ अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चलते 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 आपके दाएं बाएं सहाबा किराम का एक जम्मे गफीर है और ऊँटनी को आजाद छोड़ा हुआ है, ऊँटनी की मुहार भी छोड़ी हुई है। वह ऊँटनी चलते 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 उस मकाम पर आकर बैठ गई जिस जगह पर आज मस्जिद नबवी शरीफ का सदर दरवाजा है, उस जगह पर आकर ऊँटनी बैठ गई। सहाबा किराम ने उठाना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। आपने फरमाया कि नहीं, इसे बिठाने वाले ने बिठा दिया है, मेरी यही मेरा क़याम होगा। लिखे है कि ये जो जगह जहां आकर ऊँटनी बैठी थी ये 2 यतीम बच्चों की थी, एक का नाम सहल था, एक का नाम सुहेल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाद में इन यतीम बच्चों से इस जगह को खरीदा, सहाबा किराम ने रकम अदा की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह एक अल्लाह के घर को तामीर फरमाया जिसे मस्जिद नबवी शरीफ कहा जाता है, जो आज अपनी वुसअतों में इतनी फैल चुकी है कि हजारों आदमी बैक वक्त उस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा हुए तो बिल्कुल करीब ही, बिल्कुल सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु का घर था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ चुकी है तो दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अहलन व सहलन मरहबा कहा और पूछा, अल्लाह के रसूल क्या आपका कजावा यानी आपका सामान मैं अपने मकान में ले जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जहां अल्लाह ने ऊँटनी को बिठाया है इसके सामने तुम्हारा घर है तो मेरा क़याम तुम्हारे घर ही होगा। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान ले गए। और लिखे है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु का घर ये 2 मंजिला था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आप ऊपर वाली मंजिल पर तशरीफ फरमा हो, हम आपके नीचे रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं नीचे रहूंगा, तुम ऊपर। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ये अदब के खिलाफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लोगों की आमदो रफ्त रहेगी, लोग मेरे पास आएंगे, इसमें मुझे भी तकलीफ है, तुम्हें भी तकलीफ है, इसलिए मेरा नीचे वाली मंजिल में रहना ही मुनासिब है। चुनांचे हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो ऊपर वाली मंजिल पर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे वाली मंजिल पर रिहाइश पजीर हुए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु मेजबानी का हक अदा किया। आपने अहादीस में, किताबों में, सीरत की किताबों में जहां भी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आता है वहां पहले यह लिखा होता है मेजबान रसूल। मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं, एक दफा सख्त सर्दी की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, रात को अंधेरा था, हमारे पास एक घड़ा था पानी का और मैंने पानी भरना चाहा तो अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ कि वो घड़ा टूट गया।
اور پانی جو ہے وہ اوپر والی منزل پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی کے پاس ایک ہی لحاف تھا، ایک جو ہم نے اوڑا ہوا تھا، ہم نے فوراً وہ لحاف اس پانی کے اوپر ڈال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو پانی کا کوئی قطرہ اگر نیچے گرے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے گا۔ ہم نے فوراً سارا پانی اس لحاف کے اندر جذب کیا اور ساری رات ہم سردی کے اندر بیٹھے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تکلیف نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا انہی کے گھر سے جایا کرتا تھا، اور جب وہ کھانے کے برتن واپس آیا کرتے تھے تو ام ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، اس برتن کو بڑے غور سے دیکھا کرتی تھی۔ جس جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک لگی ہوئی ہوا کرتی تھی وہیں سے وہ کھانا کھاتی تھی اور اسی جگہ کو وہ چاٹا کرتی تھی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حق ادا کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کھانا بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہ فرمایا، وہ کھانا ویسے ہی آ گیا۔ تو دونوں میاں بیوی تڑپ گئے کہ آج ہم سے کیا کوتاہی ہو گئی، آج ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے کھانا نوش نہیں فرمایا۔ چنانچہ دوڑے پہنچے اور پوچھا اللہ کے رسول خیریت ہے؟ آج ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا کوتاہی ہو گئی جو آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کھانے میں لہسن اور پیاز یہ ڈال دیا ہے کچا، اگر میں یہ کھاتا تو میرے منہ سے بدبو آتی، میرے پاس ہر وقت فرشتے آتے ہیں، میں ان سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس لیے میں نے وہ نہیں کھایا، لیکن تم اس کھانے کو کھا دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ، وہ وقت اور وہ وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گھر میں آخری تھا، ہم نے پھر کبھی بھی سالن میں لہسن اور پیاز ہم نے استعمال نہیں کیا۔ ایک روایت اور بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ جو ہے مہمان بن کر نہیں آئے، بلکہ حقیقت میں یہ آپ ہی کا گھر تھا۔ اور لکھا ہے کہ تقریباً 200 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام طبہ تھا، اس کا گزر اس علاقے سے ہوا، اور اس کے ساتھ 400 عالم تھے جو تورات کو جانتے تھے۔ تو ان 400 عالموں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ مناسب ہے آپ ہمیں یہیں رہنے کی اجازت دیں۔ تو بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ ان علماء کو کیا ہو گیا، اور 400 کے 400 علماء وہ رہنے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان علماء سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، تم سب علماء یہاں رہنے کے لیے اصرار کیوں کر رہے ہو؟ تو ان علماء نے کہا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کا دارالہجرت وہ یہی مقام ہوگا، آخری جو نبی آئیں گے ان کا مسکن اور ان کا قیام وہ اسی جگہ پر ہوگا، تو ہم چاہتے جی ہیں کہ ہم اس جگہ پر رہیں، اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ان 400 علماء کو وہاں رہنے کی اجازت دی، ان کے لیے اس نے مکانات تعمیر کروائے، اور ایک مکان خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے تعمیر کروایا۔ اور اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اہم خیر ام قوم تبع، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے قوم تبع کا ذکر فرمایا ہے۔ حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کا لقب جو ہے وہ تبع ہوا کرتا تھا، تو اس تبع نے شاندار ایک گھر تعمیر کروایا، اور لکھا ہے کہ پھر اس نے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا، اور اس خط کے اندر اس نے جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا وہ چند اشعار کے اندر وہ موجود ہے۔ اور اس طبہ نے کہا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسمی، کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی آئیں گے، جب بھی آپ کی بعثت ہوگی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس طبہ نے کہا فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری زندگی نے وفا کی
اور میں نے آپ کے زمانے کو پایا، لکنت وزیرا لہ وابن عمی، تو میں آپ کا جانشین، میں آپ کا صاحب ہوں گا، میں آپ کا ہمدرد بنوں گا، میں آپ کا مددگار بنوں گا، میں آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کے اصحاب میں میں شامل ہوں گا۔ اور پھر اس نے ایک شعر اور کہا، وجاہدت بالسیف اعداءہ، جو بھی آپ کا دشمن ہوگا، جن کے ساتھ آپ قتال کریں گے، جن کے ساتھ آپ لڑیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جہاد کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ مفرجت عن صدره كل غمی، میں آپ کے دل سے سارے غموں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس طبہ بادشاہ نے ان اشعار میں اپنے اسلام کا اظہار کیا، اپنی وفاداری کا اظہار کیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ 400 علماء وہاں رہے۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان 400 علماء میں سے ایک عالم کی اولاد میں سے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ خط موجود تھا جو نسل بعد نسل چلا آ رہا تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھی موجود تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول، وہ طبہ بادشاہ جو آپ پر ایمان لانے کا خواہش مند تھا لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور لکھا ہے کہ یہ بادشاہ اپنے زمانے کا صالح اور متقی انسان تھا۔ اس زمانے میں جو بھی شریعت تھی یہ اس شریعت کے اوپر چلنے والا تھا، اور اپنے لوگوں کو اس شریعت کا پابند اس نے بنایا ہوا تھا۔ تو لکھا ہے علماء کرام نے کہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، اور اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے، ہجرت کا واقعہ مکمل ہو چکا۔ اب یہاں سے یہ 10 سال جو مدنی زندگی کے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ان پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب۔